والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج قریب جن کو عذر نہیں ہے وہ قریب آئے، جو عذر ہے وہ ٹیک لگا کر بیٹھے قریب آئے، کیونکہ اللہ تعداد کو نہیں دیکھتا. رب ذوالجلال کا بے انتہا کرم، اس کا فضل اور احسان. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں خاص اپنے فضل سے اس مبارک اور پرنور مجلس میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ عصر کے بعد سے بچے اپنا علمی مظاہرہ پیش کر رہے تھے. چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے اپنی زبان سے دین کی باتیں، قرآن کی باتیں، قرآن کی صورتیں واقعی آنکھوں کو بڑی ٹھنڈک اور دل کو فرحت ہوتی ہے، اور ان کے والدین کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ بچوں کی زبان سے قرآن کریم کی صورتوں کا ادا ہونا، دین کی باتوں کا ادا ہونا، شریعت کی باتوں کا ادا ہونا. کیونکہ ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں، اسلامی اعتبار سے دنیا اجنبیت کی طرف جا رہی ہے. اسلامی اعتبار سے دنیا اجنبیت کی طرف جا رہی ہے، جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بدأ الاسلام غریبا وسيعود غریبا کما بدا، کہ اسلام اجنبیت کی طرف لوٹ جائے گا جیسے شروع میں اجنبیت کی طرف. شروع میں کیا تھا؟ توحید پرست نہیں تھی، لوگ پتھروں کی پوجا کیا کرتے تھے، ظلم و ستم عام تھا، رشتوں کا کوئی پاس و لحاظ نہ تھا، عدل انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی. ظالموں کا ساتھ دیتے تھے، ظالموں کی مدد کرنا، ان کا تعاون کرنا، ان کی واہ واہی کرنا، یہ لوگوں کا عام مشغلہ تھا. ایسے دور میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا پرچم لہرائے اور لوگوں کو توحید کی دعوت دی. تو آج ہم حالات دیکھ رہے ہیں، جیسا ابھی ہمارے مولانا نعیم صاحب نے بیان کیا کہ اس وقت ایسے پلان اور ایسے بل بنائے جا رہے ہیں، اگر ہم نے اپنے بچوں کی، یہ جو نئی نسل ہے، ان کے ایمان کی بارے میں فکر نہیں کی تو آئندہ 10-15 سال میں ان کے یہ اپنے پلان میں کامیاب ہو جائیں گے. یعنی توحید کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، اسلام کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو ختم کرنے کی نہیں. مسلمان رہے، نام رہے، لیکن دل سے توحید ختم ہو جائے. شرک اور کفر ان کے دلوں میں، دماغوں میں داخل ہو جائے.
ایسے پرفتن دور میں جبکہ دین بیزاری عام ہے، جیسا کہ مفتی انس صاحب ابھی آپ کے سامنے بھی کہہ رہے تھے کہ پورے گاؤں والوں کو دعوت دی گئی اور کل سے بھی محنت ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود سب نہیں پہنچے. تو دین بیزاری، قرآن سے دوری یہ عام ہے. ایسے دور میں بچوں کی زبان سے قرآن کی صورتیں ادا ہونا، بچے قرآن پڑھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہے ہیں، واقعی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اللہ تبارک و تعالی بچوں کے پڑھنے کو، ان کے اساتذہ کے پڑھانے کو، مکتب کے ذمہ داروں کو، ان کے والدین کو اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ہم اس وقت جو اس مجلس میں بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم اس سے زیادہ بابرکت اور پرنور مجلس کوئی نہیں ہو سکتی. یہ یقین مانیں آپ، اس سے اچھی مجلس پوری دنیا میں نہیں ہو سکتی. کیونکہ ابھی مفتی انس صاحب نے کہا کہ پوری دنیا میں اللہ کے کلام سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے، تو اس کلام کی نسبت سے جو مجلس ہے اس مجلس سے بڑی کوئی مجلس نہیں. ایسے مبارک مجلس میں بیٹھنا یہ اللہ کی توفیق ہے. یہ قدم اٹھتے نہیں، اٹھائے جاتے ہیں. اللہ نے ہم پر فضل فرمایا، کرم فرمایا، محبت کی نگاہ ڈالی، تو ہم اپنے کام کاج، اپنی مصروفیات سے فارغ ہو کر ایسی بابرکت اور پرنور مجلس میں شریک ہوئے. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے. مفتی انس صاحب فون کیے تھے اور فون پر انس صاحب فون کیے تھے کہ حضرت اس طرح مکتب میں انعامی جلسہ رکھیں. ماشاءاللہ یہاں آ کر بڑی خوشی ہوئی بچوں کو دیکھ کر. واقعی اساتذہ کی محنتوں کے ساتھ ساتھ یہ ذمہ داروں کی فکریں بھی ہیں. اس کے بغیر کوئی مکتب کامیاب نہیں ہوتا. تو قابل مبارکباد ہیں وہ ذمہ دار جو مسجد کے ذمہ دار ہیں، مکاتب کے ذمہ دار ہیں، اور ان کو پڑھانے والے اور ان کے والدین سب بہت ہی قابل مبارکباد ہیں. مفتی انس صاحب نے فون میں یہ کہا کہ حضرت آپ کو 3 عنوان پہ بیان کرنا ہے، مکتب کی اہمیت پہ، اور اس کے بعد اصلاح معاشرے کے تعلق سے، اور پھر رمضان بھی آ رہا ہے تو اس تعلق سے بھی آپ کو بات کرنی ہے. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارے مولانا نعیم صاحب کا. 2 تعلق سے باتیں آپ کے سامنے آ گئی. مکتب کے تعلق سے انہوں نے یہ اہمیت بتائی کہ جس طرح ہمارے لیے سانس لینا ضروری ہے، اسی طرح اس وقت کے جو حالات ہیں اس وقت میں مکاتب بھی ضروری ہیں. اور رمضان کے تعلق سے بھی ماشاءاللہ ان کی بات آ گئی کہ بھئی ہمیں رمضان سے پہلے توبہ کر کے رمضان کے لیے تیار ہونا ہے، تاکہ رمضان کا 1 سیکنڈ بھی ہمارا غفلت میں نہ گزرے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو باقی رہ گیا اصلاح معاشرہ. بھئی صحیح نہیں، کون سا باقی رہ گیا؟ صرف اصلاح معاشرہ باقی رہ گیا. تو اصلاح معاشرے پر چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کروں، لیکن اس سے پہلے مکتب کی اہمیت پر تو الحمدللہ بات ہمارے سامنے آ گئی. ذرا ان بچوں کی فضیلت پر بھی میں آپ سے بات کروں کہ یہ بچے جو مکتب میں پڑھ رہے ہیں، مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی نزدیک کتنے محبوب ہیں، کتنے پیارے ہیں. ایک سوال یہ ہے کہ ہم میں سب سے اچھا کون ہے؟ کیا سوال ہے؟ بولو کیا سوال؟ ہم میں سب سے اچھا کون ہے؟ سوال کو ذرا بڑا کرو. ہمارے محلے میں سب سے اچھا کون ہے؟ نہیں، گڑبڑ ہو جاتا ہے. اب بھی ذرا بڑا کرو. پورے بنڈلی میں سب سے اچھا کون ہے؟ اس سے بڑا کرو. پورے ڈسٹرکٹ میں سب سے اچھا کون ہے؟ یہ سوال کو اور بڑا کرو. پوری ریاست کرناٹک میں سب سے اچھا کون ہے؟ نہیں، پوری
پوری دنیا میں سب سے اچھا کون؟ بھئی سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہاں بولو، کیوں نیچے منڈی کر لے رہی ہے؟ ہاں بولو، شرمانے کی ضرورت نہیں، نکاح کی مجلس تو نہیں ہے نا یہ۔ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ پوری دنیا میں سب سے اچھا کون؟ میں اگر کسی کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے یہ بتاؤں کہ انہوں سب سے اچھے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی کھڑا ہو کر کہے کہ حضرت تمہیں ہمارے گاؤں میں نہیں رہتے، تم نہ معلوم نہیں، انہوں کیسے کر کو ہم نہ معلوم نہیں، انہوں ویسے نہیں جیسا تمہیں سمجھ نہیں کر کو کون تو بول سکتا ہے کہ نہیں بول سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کوئی کھڑا ہو کر بولے۔ تو اس سوال کا جواب دینا کہ سب سے اچھا کون، یہ جواب ذرا مشکل ہے۔ یہ جواب کیا ہے؟ مشکل ہے، لیکن یہ جواب اس ہستی نے دیا ہے، سرور کونین جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پوچھنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، پوری کائنات میں سب سے اچھا کون؟ کیا پوچھا؟ پوری کائنات میں، پوری دنیا میں، پورے کلمہ پڑھنے والوں میں، سارے ایمان والوں میں سب سے اچھا کون؟ میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جس کا مطلب یہ ہے کہ پوری کائنات میں جتنے مرد ہیں، جتنی عورتیں ہیں، جتنی انسانیت ہے اور قیامت تک جتنے انسان آئیں گے، ان سب میں جناب آقا نے فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے اچھے وہ ہیں، سب سے پیارے وہ ہیں جنہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم زندگی بھر قرآن سیکھتے رہیں گے اور سکھاتے رہیں گے، جنہوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم قرآن پڑھتے رہیں گے اور پڑھاتے رہیں گے۔ یہ کس نے فرمایا؟ بولو نا، کس نے؟ مفتی انس نے۔ کس نے فرمایا؟ ہمارے نبی نے فرمایا، اور ہمارے نبی کی بات غلط ہرگز بھی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ مکتب میں پڑھنے والے بچے، یہ اساتذہ، یہ ذمہ دار، ان کے والدین بڑے قابل مبارکباد ہیں، کیونکہ قیامت تک پتہ نہیں کتنے لوگ آئیں گے، ان سب میں سب سے پیارے وہ ہیں جو یہ طے کر لیتے ہیں کہ ہم زندگی بھر دین سیکھتے رہیں گے، قرآن سیکھتے رہیں گے، حدیث سیکھتے رہیں گے اور سکھاتے رہیں گے۔ پورے روئے زمین پر یہ سب سے پیارے ہیں، یہ سب سے اچھے ہیں۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اس وقت جو حالات ہیں آپ سب جانتے ہیں، مولانا نعیم صاحب نے اشارہ کیا، نت نئے قسم کے فتنے، ہر دن ایک نیا مسئلہ، اور شریعت کے اندر زبردستی مداخلت کرنے کی کوشش، کبھی طلاق کے نام سے، کبھی اذان پر پابندی کی بات کرتے ہیں، کبھی حجاب پر پابندی کی بات کیا بلکہ ہوئی ہے، کبھی ٹوپی کا مسئلہ اٹھاتے ہیں، کبھی مسجدوں کے مائکوں کا مسئلہ اٹھاتے ہیں۔ ہر روز ابھی قریب میں جیسے حلال بورڈ میں سے جو ہے حلال نام نکالو، یہ سارے مسئلے۔ آخر وہ امت جو پورے قوم کو، پوری دنیا کو عزت بخشی، جس کی پوری دنیا میں عزت تھی، اس قوم کو اتنی ذلت اور پسماندگی کا سامنا کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ یہ کبھی ہم نے سوچا؟ بھئی جو قوم، دنیا میں انصاف نہیں تھا، دنیا میں عورتوں کو ان کا مقام نہیں دیا گیا تھا، ان کی عزت ان کو نہیں دی گئی تھی، یہاں تک بے دینی تھی، یہاں تک جہالت تھی کہ بہت سے لوگ عورتوں کو انسان سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جس طرح اللہ کی دوسری مخلوق ہے انسان کے علاوہ، اسی طرح عورت بھی ایک مخلوق ہے۔ ایسا ظلم و ستم، لیکن مقام دیا میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جس قوم نے غیروں کے سروں پر دوپٹے اڑائے، ان کی عزتوں کی حفاظت کی، ایک موقع پر جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
غیر ایمان والی عورتیں لائی گئی. ایک جنگ میں وہ آئی تھی کفار کی طرف سے، وہ قیدی بن کر لائی گئی، قیدی بنا کر لائی گئی. جب پیارے نبی کے دربار میں آئی، اس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ بھی تھیں. اس میں بعد میں ایمان قبول کی، لیکن اس وقت وہ ایمان میں داخل نہیں ہوئی تھی. جب وہ قریب آئی، ان کے سروں پر کپڑے نہیں تھے، تو جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر پھاڑ کر ان کے سروں پر دوپٹے اڑائے. غیر عورتوں کے سروں پر دوپٹہ اڑانے والی یہ قوم آج قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے، اللہ کے گھر سے دور ہونے کی وجہ سے، دین کی تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی اتنی کہ ہم اپنے بچیوں کے سروں پر دوپٹہ اڑانا ہے، اس کے لیے غیروں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں، غیروں کے سامنے بھیک مانگ رہے ہیں. ہمیں اجازت دے دو تاکہ ہم اپنے بچیوں کے سروں پر دوپٹہ اڑائیں. یہ نوبت کیوں آئی؟ قرآن کی تعلیم سے دور ہونے کی وجہ سے، اللہ سے دور ہونے کی وجہ سے، مسجدوں سے دور ہونے کی وجہ سے، اللہ والوں سے دور ہونے کی وجہ سے. اسی کو آج سے 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے آقا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کے ذریعے عزت بخشتے ہیں قوموں کو. قرآن کے ذریعے اللہ عزت بخشتے ہیں. قرآن سے قریب ہونا ہوگا، قرآن کو پڑھنا ہوگا، قرآن کے احکام کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی. یہ کام ہم کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ پھر قوموں کو غیر کے حوالے نہیں کرے گا، ذلت کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، پشماندگی کے ساتھ زندگی گزارنی نہیں ہوگی، سربلندی اور عزت عطا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تو میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، قرآن ایسی مقدس کتاب ہے، آج ہم اس کی اہمیت کو بھول رہے ہیں. آج ہمارا ایمان کمزور ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کی تعلیم کی اہمیت ہمارے دلوں میں نہیں ہے. حالانکہ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا، پوری دنیا میں فخر کرنے کی چیز اگر کوئی ہے، قابل فخر چیز اگر کوئی ہے، کیا ہے؟ ہمیں کس کو فخر کرنی ہے؟ آج ہماری نس نس میں، ہماری آنکھوں میں، ہمارے دل و دماغ میں دنیا بسی ہوئی ہے، تو دنیا کی چیزوں کو فخر ہے. ہمارے پاس نہیں ہے، کسی اور کے پاس ہے تو اسے بھی رشک کی نگاہ سے دیکھنی ہمیں. انسان فخر کس پر کر رہا ہے؟ جس کے پاس زمین، جو زمینوں کا مالک ہے، کھیتی جائیداد ہے، فخر کرتا ہے کہ میرے پاس اتنی جائیداد ہے. عالیشان گھر ہے، کروڑوں کا بنایا ہوا بنگلہ ہے، تو وہ اپنے بنگلے پر فخر کرتا ہے کہ میں اتنے کروڑ میں جو ہے میرا گھر بنایا. گاڑیاں ہیں تو گاڑیوں پر فخر ہے، برانڈڈ کپڑے ہیں تو اس پر فخر ہے. دنیا کی چیزوں پر انسان فخر کرتا ہے، حالانکہ یہ سب دھوکہ ہے. جناب آقا نے فرمایا، دنیا میں فخر کے لائق اگر کوئی چیز ہے تو وہ اللہ کا کلام ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، جس پر انسان کو فخر کرنا چاہیے کہ مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے، مجھے اتنے پارے یاد ہیں، مجھے اتنے سورے یاد ہیں. مفتی انس صاحب نے کہا کہ یہاں مکتب میں ماشاءاللہ، جیسے مشاہد حضرت جو یہاں پڑھاتے ہیں وہ بھی ہمارے شاگردی ہیں، ماشاءاللہ بڑی محنت کی، اور یہ مکتب کے کامیاب ہونے کی علامت ہے کہ یہاں سے 6 بچے الحمدللہ مدرسے میں گئے ہیں، جن میں ان کے فرزند بھی ہیں، اور وہ بچے وہاں پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ اساتذہ کی قبولیت کی علامت ہے. اللہ ذمہ داروں کی محنت کو، اساتذہ کے پڑھنے پڑھانے کو قبول فرمائے اور اخلاص عطا فرمائے. تو یہ فخر کی چیز ہے، یہ فخر کی چیز ہے کہ جو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں ان کے ماں باپ فخر کریں کہ میرا بچہ الحمدللہ مکتب میں پڑھ رہا ہے، میرا بچہ الحمدللہ قرآن شریف کے اتنے پارے یاد ہیں، میرے بچے کو الحمدللہ اتنی دعائیں یاد ہیں، میرے بچے کو اتنے مسائل یاد ہیں، میری بچی مکتب کو جا رہی ہے، وہ اللہ کا کلام سیکھ رہی ہے، میرا تعلق قرآن سے ہے، میں مکتب کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، میں مکتب میں پڑھنے والوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں. پیارے نبی نے فرمایا، دنیا میں فخر کی چیز یہ ہے، یہ فخر کی چیز ہے.
میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرما دیا آج سے 1400 سال پہلے سارے مسئلوں کا حل کیا ہے کہ ہم قرآن سے قریب ہو جائیں، ہم قرآن سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، قرآن کی تعلیمات، ہم قرآن کے احکام کو جانیں اور اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ کا وعدہ ہے میں ہرگز بھی غیروں کے سامنے تمہیں ذلیل نہیں کروں گا، غیروں کے حوالے نہیں کروں گا، کورٹ کے چکر نہیں کھانے پڑیں گے، اسٹیشنوں میں جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑا نہیں ہونا پڑے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، میں سر بلندی عطا کروں گا، بس شرط یہ ہے کہ ایمان میں پکے ہو جاؤ، ایمان میں پکے ہو جاؤ۔ اور قرآن ایسی چیز ہے جس نے بھی محبت سے قرآن سے محبت کی، اللہ نے ان کو نوازا، دنیا میں اللہ نے اس کے نمونے پیش کیے، ہم عبرت نہیں حاصل کرتے۔ حافظ عاصم صاحب ایک واقعہ بیان کر رہے تھے مہاراشٹرا کا، ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، معمولی انسان تھے، کوئی بڑے مفتی، خطیب، حافظ، عالم، امام نہیں تھے، معمولی انسان تھے، نمازی تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ عشاء کے بعد ان کے جنازے کی نماز اور تدفین تھی۔ ان کے ایک رشتہ دار، ان کے مولیرے بھائی یا چچیرے بھائی بہت دور تھے، جاب میں تھے، ان کو معلوم ہوا، جاب ختم کر کے ڈیوٹی فوراً وہ سیدھے جو ہے جنازے کو آ گئے ڈیوٹی کے کپڑوں میں۔ جب وہ تدفین کا معاملہ تھا تو خبر میں اترنے کا، تو انہوں خود آگے بڑھ کر خبر میں بھی اترے تھے۔ جب وہاں سے واپس آئے، تدفین وغیرہ سب سے فارغ ہو کر جب گھر کو واپس آئے تو انہیں محسوس ہوا کہ ان کا جو کارڈ تھا وہ کارڈ ان کا نہیں ہے، اب اس کے بغیر ان کو کمپنی میں انٹری بھی نہیں ہے۔ وہ کارڈ ہے نا جو ان کے جاب کا کارڈ تھا، وہ بہت جو ہے وہ اہم تھا، وہ اس کے بغیر ان کو انٹری نہیں ہے۔ اب ان کو اچھا یاد آ رہا ہے کہ میں جب خبر میں اترا تو اس وقت بھی میرے پاس تھا، اس کے بعد سے نہیں ہے گھر کو، ان کو خیال آ رہا ہے کیا کرنا ہے، جا کو حضرت سے بیٹھ کر مشورہ کرے کہ حضرت ایسا ایسا ہو گئے۔ اب وہ کارڈ مجھے اچھا یاد ہے، وہ میں اترنے سے پہلے تک تھا، اس کے بعد تو میرے خیال میں وہاں گرا تھا، حضرت پورا رستہ دھندل ہے، کام بھی نہیں ہے، کیا کرنا ہے، تو حضرت سے مشورہ کرے۔ تو حضرت بھی ان کو کیا رائے دی، ایک کام کرو، یہ باہر کسی بھی بولنے جاؤ ان کو، رات کا ایک حصہ گزر جان دے، اس کے بعد 3 معتبر ساتھیوں کو ساتھ میں لے کر جاؤ، ایک طرف سے خبر، جس طرف تمہیں اترے تھے وہ طرف سے جو ہے خبر مٹی ہٹاؤ، دیکھو انشاءاللہ وہاں رہی تو مل جاتے۔ تو مسئلہ حضرت بتا دیا، رات کا ایک حصہ گزر گیا، اس کے بعد وہ 3 ساتھیوں کو لے کر وہاں خبر کے پاس پہنچے، وہ چاروں مل کر جو ہے مٹی ہٹانے لگے تو کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسی زبردست خوشبو خبر کے اندر سے آ رہی، پوری زندگی میں ہمیں ایسی خوشبو سنگیش نہیں تھے کام کی، پوری زندگی میں اللہ کی قسم اتنی اچھی خوشبو ہمیں کام ہی شروع کر، خبر کے اندر سے اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے۔ وہ کارڈ مل گا، لے لے کے آگے، لیکن وہ کارڈ سے زیادہ ان کو ایک فکر، ایک تجسس، ہمیں میں سترا تھا، سو میرے ساتھ اور ایک ساتھی تھے، ہمیں اتر کیا بھی ڈالیں گے خبر کے اندر، اور دفن کر کو زیادہ خود بھی نہیں ہوا، اب ذرا 3-4 گھنٹے ہوئے، لیکن اتنی اچھی خوشبو کیسے آ گئی خبر کے اندر، ضرور انہوں نے کہا کہ نیک عمل کروں گا۔ ان کے دل میں ایک فکر ہوئی، صبح کو ان کے بیٹی کے گھر کو گئے، گھر میں ان کی بیٹی تھی تو ان کو جا کر پوچھے ایسا تمہارے ابا کا خاص عمل کیا تھا؟ کیوں بولے تو کل رات میں ایسا واقعہ پیش آیا، اللہ کی قسم اللہ تمہارے ابا کی خبر کو جنت کی خوشبو سے معطر کر دیا، ضرور انہوں کیا تمہیں نیک عمل کرتے رہتے رہیں گا، ان کا کیا تمہیں خاص عمل تھا رہے گا جس کی وجہ سے اللہ ان کی خبر کو ایسا۔ تو ان کی بیٹی بولی کہ ابا کا ایسا خاص عمل تو کیا بھی نہیں تھا، انہوں بولے نہیں سوچ کو دیکھو کیا تمہیں خاص عمل نہیں کرنا۔ پھر بیٹی بولی کہ ہاں ابا کا خاص عمل تھا، وہ یہ تھا کہ ابا کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا، عمر ہوگی اس کے بعد قرآن پڑھنے کی فضیلت معلوم ہوئی، ابا کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا،
لیکن روزانہ فجر کی نماز کے بعد آپ کو 1 گھنٹہ بیٹھ قرآن اٹھا کے بیٹھ جاتے تھے اور قرآن کے اوپر انگلیاں پھیرتے تھے. میں پوچھتی ابا تم نہ پڑھنا نہیں آتا نا تمہیں کیا یہ قرآن لے کے بیٹھتی نا؟ تو ابا کہتے کہ نہیں بیٹی یہ اللہ کا کلام ہے, مجھے پڑھنا نہیں آتا لیکن میں کیا بولتا ہوں تو یہ اللہ نے جو کہا یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے, یہ بھی سچ ہے. روزانہ 1 گھنٹہ قرآن لے کر بیٹھتے تھے. قرآن سے یہ محبت اللہ کو اتنی پسند آئی کہ دنیا میں اللہ نے ان کے خبر کو جنت کے عطر سے معطر کر. آج قرآن سے کہاں ہے ہماری محبت؟ سالہ گزر جاتی لیکن قرآن کو اٹھا کر آنکھیں سے لگیں گے, سینے سے لگیں گے, چومیں گے اللہ کے کلام کو. ہماری ہدایت کے واسطے اللہ اتارے سو کتاب یہ بول کر توفیق نہیں ملتی. دنیا میں ایسا مصروف ہو گئی, ہمیشہ خالی کمانا جمانا کمانا جمانا اس میں میرے محترم عزیز دوستوں, ایمان والے تو ایمان والے, غیر ایمان والوں نے بھی قرآن کی طرف سے محبت کی نگاہ سے دیکھا, اللہ نے ان کو بھی نوازا. ایمان والے تو ان کو تو اللہ نوازے گا ہی, غیر ایمان والوں کو بھی اللہ نے نوازا. ایک واقعہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک گاؤں تھی, وہاں کی جو مسجد تھی جھوپڑی پتوں کی چھت تھی. وہ پہلے ایسی مسجدیں ہوتی تھی پتوں کی, کچی مسجدیں, تو پتوں کی وہ چھت تھی. رات میں جھڑی شروع ہوئی. ایک صاحب جو سب سے اخیر میں مسجد سے نکلتے تھے انہوں نے دیکھا کہ جھڑی شروع ہو رہی ہے. مسجد میں ایک قرآن شریف تھا, ایک ہی اللہ کا کلام تھا. تو انہوں نے سوچا کہ اب رات میں اگر بارش ہو گئی تو پانی ٹپکے گا, اللہ کا کلام بھیگ جائے گا. تو انہوں نے وہ کلام کو اٹھا لیا, اسے رومال میں لپٹے, کپڑے میں لپٹے. لیکن ان کا گھر جو ہے بہت دور تھا. تو انہوں نے سوچا کہ اتنی دور جاؤں. پھر مسجد کے قریب میں ایک غیر ایمان والے کا گھر تھا. میاں بیوی دونوں وہاں رہتے تھے, ان کو بچے نہیں تھے, غیر ایمان والے تھے. مسجد کے قریب میں ان کا گھر تھا, انہوں بھی غریبی. تو یہ صاحب کیا کرے, ان کے گھر کو جا کر بولے دیکھو یہ اللہ کا کلام ہے, پوتر کلام ہے, آسمانی کتاب ہے, ہماری مقدس کتاب ہے. ہماری مسجد پتیں کی مسجد, جھڑی شروع ہو گئی, بارش ہو سکتی ہے. بارش ہوئی تو قرآن پورا بھیگ جاتا ہے. ایک اللہ کا یہ کلام ہے, یہ بھیگ جائے گا, ضائع ہو جائے گا. اس لیے میری درخواست ہے آپ اپنے گھر میں رکھو, صبح کو نماز کو آتے نا تب لے لیتے. تو وہ میاں بیوی دونوں اللہ کا کلام, اتنا مقدس کلام بول کر لیے انہیں. پھر انہوں جو ہے وہاں سے ان کو دے کر آ گئے. صبح کو آ کر پھر منگ لیے. یہ قصہ ہو کو کئی سالوں کے بعد ان کا انتقال ہوگا, وہ میاں بیوی کا انتقال ہوگا. انتقال کے بعد اس زمانے میں اس وقت کے جو بزرگ تھے انہوں نے خواب میں وہ دونوں کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھے تھے. کسے بولو کسے؟ غیر ایمان والے جنت میں جا سکتے ہیں کیا؟ بولو غیر ایمان والے. ایمان کے بغیر جنت میں انٹری, ایمان کے بغیر جنت میں داخلہ, جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے. پھر یہ غیر ایمان. وہ بزرگ حیران ہو گئے, پریشان ہو گئے کہ اللہ یہ کیا ہے؟ انہوں ہمارے محلے والے ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے, ہمیں ان کو جانتے, پھر جنت میں کیسے؟ ان کو پوچھے, خواب میں ان کو پوچھے بھائی تمہیں فلاں نہیں کیا؟ ہاں. جنت میں کیسا آ گئے تمہیں؟ تو میاں بیوی اپنا قصہ سنائے کہ وہ بزرگ قرآن لا کو دیے, اللہ کا پاک کلام ذرا رکھو دیو, مسجد میں رہا تو یہ بھیگ جاتا ہے, اس کی بے حرمتی ہو جاتی ہے, تمہیں ذرا رکھو دیو, ہمیں صبح کو منگلے تین بول کو. انہوں دیکھو چلے گئے واسطہ, ہمیں میاں بیوی دو جنے مشورہ کرے کہاں رکھنا بول کو. چھوٹا گھر یہ کیچک کے کمرہ, کہاں رکھنا گھر کو مشورہ کرے. یہاں وہاں رکھ کو سوئے تو کہاں بے ادبی ہو جاتی کی گھر کو. ہمیں میاں بیوی دو جنے مشورہ کر کو, آدھی رات تمہیں سر کو لے کو کھڑو, میں سو جاتی ہوں, اس کے بعد میں سر کو لے کو کھڑتی, تمہیں سو جاؤ. میاں بیوی دو جنے بھی قرآن کا احترام اس طرح کرے کہ پوری رات سر کو رکھ لے کو گزارے. اللہ کو ان کی یہ عادت اتنی پسند آئی, وہ میاں بیوی کہتے ہیں ہمارے انتقال سے پہلے اللہ نے ایک بندے کو بھیجا
وہ ہمارے پاس آئے، ہم نے ایمان کی دعوت دی، ہمیں کلمہ پڑھے، اس کے بعد ہماری روح قبض ہوئی۔ اللہ اکبر۔ آج اس قرآن سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ اللہ نوازنے کے لیے تیار ہے، اللہ دینے کے لیے تیار ہے، بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم قدم آگے بڑھائیں۔ محلے میں نہیں سمجھتا کہ صرف اتنے ہی بچے ہوں گے۔ ماشاءاللہ کتنا اچھا ماحول نظر آ رہا ہے، بچے سفید کپڑوں میں ماشاءاللہ نورانی جلوے بکھیر رہے ہیں، آنکھوں کو ٹھنڈک ہوتی ہے، دل کو فرحت ہوتی ہے ایسا پرنور منظر دیکھ کر۔ تو آپ سب ارادہ کریں کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم اس میں محنت کریں گے، کوشش، ہم خود بھی قرآن سیکھیں گے، خود بھی قرآن پڑھیں گے، اور ہمارے محلے میں نہیں، ہمارے گاؤں میں انشاءاللہ کوئی ایسا بچہ نہ ہو جو مکتب سے دور ہو۔ ہر بچے کا تعلق مکتب سے کریں گے انشاءاللہ۔ اصلاح معاشرے کے تعلق سے ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، ایک واقعہ سناؤں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنا دیتا ہوں، انشاءاللہ سارے مسئلوں کا حل اس میں۔ اجازت کب تک بیان کریں؟ بہت ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انشاءاللہ بہت سارے مسئلوں کا حل ہو جائے، کیونکہ آج کل گھروں میں جھگڑے، ساس بہو کے جھگڑے بہت ہوتے رہتے ہیں۔ کہیں ساس بہو سے پریشان ہے تو کہیں بہو ساس سے پریشان ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمیں زندگی میں پریشان کیوں ہوتے ہیں، ہمارے مسئلے حل کیوں نہیں ہوتے؟ کیوں بولے تو ہمیں ان کی زندگی نہیں دیکھتے، ہمیں ان کی زندگی نہیں پڑھتے، ان کی سیرت ہمارے سامنے نہیں، دنیا والوں کو دیکھ کو ویسا کہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مسئلے حل نہیں ہوتے، اور زیادہ مسئلے پیچیدے ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ جناب آقا نے پہلے ہی فرما دیا، اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں۔ پہلے زمانے میں رات میں سفر کرتے تھے، ستاروں کو دیکھ کر ہی اپنی سمت اور اپنی منزل طے کرتے تھے، ستاروں کے ذریعے کہ ہماری منزل اس طرف ہے، ہماری منزل اس طرف ہے بول کر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس طرح ستاروں کو دیکھ کر تم اپنی منزل کو پہنچتے ہو، میرے صحابہ کو دیکھ کر چلو گے، ان کے نقش و قدم پر چلو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ خیر بات مختصر کروں میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب جانتے ہیں 4 بیٹیوں کے نکاح کرے، 4 مرتبہ سسر بنے ہمارے نبی۔ کتنی مرتبہ؟ 4 مرتبہ سسر بنے۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، یعنی ایک بیٹی کے انتقال کے بعد پھر دوسری بیٹی کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کرے۔ حضرت عثمان کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ جب سب سے چہیتی لاڈلی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کا وقت آیا، بڑے بڑے صحابہ کی خواہش تھی کہ میرے نکاح میں آئیں۔ صحابہ، بڑے بڑے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجے کہ ہماری خواہش ہے کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ میں نکاح کروں، آپ کی بیٹی ہماری نکاح میں آئے، ہمارے لیے خوش نصیبی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جواب نہیں دیے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کرے کہ تمہیں جاؤ، جا کر جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کا رشتہ پوچھو، مجھے امید ہے نہ نہیں کہیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا تھے، بڑی ہمت والے تھے، لیکن حضرت علی فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے ڈر ہے، مجھے خوف ہے، ادب مانے ہیں، میں جا کر رشتہ نہیں پوچھ سکتا۔ بہرحال حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں تیار کرے، صحابہ ان کو تیار کرائے کہ نہیں تم جاؤ، جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت فاطمہ کا رشتہ پوچھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے کہنے پر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرے، انہوں نے جواب دیے، قریب میں جا کر بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک رعب تھا اور ان کے دل میں ادب و احترام تھا، خاموش بیٹھ گئے، کچھ بات نہیں کی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ علی کیسے آنا ہوا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ، کچھ نہیں بولے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے، فاطمہ کا رشتہ مانگنے آئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاءاللہ۔ کیا فرمایا؟ انشاءاللہ۔ حضرت علی تھوڑی دیر بیٹھے رہے، اس کے بعد وہاں سے نکل کر آ گئے۔ باہر آئے تو باہر پورے صحابہ انتظار میں، حضرت علی کو کیا بولے وہ سننے کے واسطے پورے صحابہ بیٹھے ہیں انتظار میں کہ حضرت علی آئے تو پوچھیں گے کہ ان کو بھی منع کر دے یا ان کو منظور کر لیے۔ حضرت علی آئے، صحابہ پوچھے، حضرت عبد الرحمن بن عوف قریب میں آئے، پوچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے پہلے سے بولا، میں پہلے ہی کہا تھا کہ مجھے مت بھیجو، پھر بھی تمہیں بھیجے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم انکار کر دیے، منظور نہیں کیے۔ تو صحابہ حضرت عبد الرحمن بن عوف پوچھے کہ آخر بولے کیا تم نہ؟ وہ تو بولو۔ نہیں، کیا بھی نہیں بولے، خالی انشاءاللہ بولے۔ کیا بولے؟ خالی انشاءاللہ بولے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے فرمایا بھائی، نبیوں کا انشاءاللہ مطلب پکا وعدہ، نبیوں کا انشاءاللہ مطلب پکا وعدہ، یعنی رشتہ طے سمجھو۔ تو حضرت علی نے پوچھا کہ پھر ہاں کیوں نہیں فرمایا؟ اللہ کے نبی نے ہاں کیوں نہیں فرمایا؟ اللہ کے نبی نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ علی تمہارا رشتہ منظور ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ علی میں فاطمہ کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں دے دوں گا؟ اللہ کے نبی نے ہاں کیوں نہیں کہا؟ صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسجد میں تھے، مسجد سے اٹھ کر گھر کو تشریف لے گئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے، کیا میں ہاں کہوں؟ کیا پوچھا؟ علی کا رشتہ آیا ہے، کیا میں ہاں کہوں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جی ہاں، ہاں کہہ دیجئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کو تشریف لائے، حضرت علی کو بلائے، صحابہ کو بلائے اور فرمایا کہ ہاں تمہارا رشتہ منظور ہے۔ یہ سبق ہے پوری دنیا کے انسانوں کے لیے، پوری دنیا کے ماں باپ کے لیے کہ رشتے اپنے طرف سے ہی پورا فیصلہ نہ لو، بلکہ بیٹی کی رائے بھی لے لو، بیٹی کی پسند ناپسند بھی معلوم کر لو، جس سے نکاح کرانے جا رہے ہیں اس کی ساری تفصیل بتا کر بچی کی پسند بھی لے لو۔ یہ ہمارے، ورنہ رشتہ تو طے تھا، رشتہ تو آسمانوں سے طے تھا، حضرت علی کا نکاح حضرت فاطمہ سے ہوگا، یہ رشتہ کہاں سے طے تھا؟ آسمانوں سے طے تھا۔ اللہ کے نبی سارے صحابہ کو جمع کیے اور فرمایا کہ دیکھو جبرائیل آئے ہوئے ہیں اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ علی کا نکاح تو فاطمہ سے ہی ہوگا۔ تو آسمانوں سے طے تھا، اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے پوچھے بغیر ہاں نہیں بولے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سارے صحابہ کو جمع کرو، سارے صحابہ مسجد نبوی میں حاضر ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود خطبہ نکاح پڑھا، ایجاب و قبول کرا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں فاطمہ بنت محمد کو اے علی تمہارے نکاح میں دے رہا ہوں 400 درہم مہر کے عوض، کیا تم نے قبول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ قبول ہے، اور پھر سجدہ شکر میں گر گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، دعا کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا پر آمین کہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کچھ دنوں کے بعد رخصتی ہوئی. بعض رخصتی کے بارے میں 4 قول ہیں. بعض کتابوں میں ہے کہ 1 مہینے کے بعد رخصتی ہوئی، بعض کتابوں میں ہے 6 مہینوں کے بعد، بعض کتابوں میں ہے 4 مہینے کے بعد. لیکن سب سے تحقیقی قول یہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد رخصتی ہوئی. وہ واقعہ ایسا ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت عقیل کو ساتھ میں لے کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس ان کا بڑا مقام تھا، مرتبہ تھا. ان کے پاس گئے، جا کر ان سے کہا کہ نکاح کو اتنے دن ہو گئے، ہماری رخصتی کرا دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بول کر ہماری رخصتی کرا دو. حضرت سلمان فارسی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آ کر جب انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں نہیں، رخصتی ہو جائے گی، آنے بولو رخصتی ہو جائے گی. پھر اللہ کے نبی اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حالت تھی کہ دیکھو، اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شادی جو ہے، شادی میں سب سے مین چیز، رشتے میں جو سب سے مین چیز ہوتی ہے وہ دینداری ہوتی ہے. دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو. آج ہمیں کیا دیکھتے ہیں، کتنا کما رہا ہے، صحیح بات ہے، اس کی کمائی نہیں تو بھی اس کے ابا سے ملنے والی پراپرٹی کتنی ہے، بینک میں کام کرنا کا تو خوشی خوشی کئی ساتھ بھی رہنے میں. صحیح بات ہے. نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی تمیز، خالی کچھ چیز ہونا چاہیے. کیا ہونا، حیثیت والا ہونا. MLA کا بیٹا ہے، روڑی کا بیٹا ہے، اچھے خاندان سے ہے، کر ڈالو نکاح. بچی کی زندگی اچھی سمجھ جاتی ہے. دینداری دیکھتی، نماز پڑھ رہا ہے، قرآن آتا پڑھنا نہیں آتا، اللہ کا تعارف ہے، نبی سے محبت ہے، یہ ساری چیزیں نہیں دیکھتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں دیکھے، صرف ایک ہی چیز دیکھے. کیا ہے بچے کے اندر؟ دینداری. گھر نہیں تھا خاص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کرائے کے کسی اور کے مکان میں رہتے تھے، کرائے کے مکان میں رہتے تھے. رخصتی کے واسطے جب انہوں آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود 2 خواتین کو بھیجے، حضرت ام ایمن کو اور حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ جاؤ جا کر حضرت علی کا گھر دیکھ کر ٹھیک ٹھاک کر کے آؤ. یہ دونوں خواتین وہاں گئی اور جا کر گھر کو پورا ٹھیک ٹھاک، جہاں وہ اس وقت اس زمانے میں وہ لال مٹی لے جا کر جہاں گڑے پڑے تھے وہ گڑے سب برابر کیے، دیوار میں وہ جو کپڑے وغیرہ لگانے کے واسطے جو بھی لگانا وہ سب لگائے، گھر پورا ٹھیک ٹھاک کر کے آئے وہ دونوں عورتیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ام حبیبہ، حضرت ام سلمہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ دیکھو، تمہیں معلوم ہے میں اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا ہوں، یہ میری آخری اور لاڈلی بیٹی ہے، میری بیٹی کو دلہن بناؤ، اسے سوارو، اسے دلہن بناؤ. شادی کے موقع پر، رخصتی کے موقع پر دلہن کو سوارنا یہ بھی سنت ہے. فاطمہ کو، میری بیٹی کو دلہن بناؤ. وہ تینوں عورتیں مل کر جو بھی سوارنا تھا سواری. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے کر فرمایا کہ اے علی، تمہیں نبی کی بیٹی مبارک ہو. اور حضرت فاطمہ سے فرمایا، بیٹی فاطمہ، میں نے اپنے خاندان میں سب سے معظم اور سب سے مقدس جو تھا اس کے حوالے میں نے تمہیں اس کے حوالے کیا. رخصتی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی دن ام حبیبہ، ام سلمہ اور ام ایمن اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ساتھ میں بھیجے کہ جاؤ گھر تک چھوڑ کر آؤ. اور ان سے کہا، بیٹی فاطمہ، عشاء کے بعد میرا انتظار کرنا، میں آؤں گا. وہاں سے وہ رخصت ہوئے. عشاء کے بعد حضرت علی، حضرت فاطمہ انتظار میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو تشریف لے گئے اور لے جانے کے بعد اللہ کے نبی دونوں کو دعائیں دی اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما. اور پھر وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. دوسرے دن صبح میں
فجر کی نماز کے بعد، رات گزرنے کے بعد صبح میں فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی ولیمہ ہونا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کھڑے تھے، انہوں نے یہ سنا، انہوں نے اگر کہا کہ اللہ کے نبی علی کے لیے اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک دمبا دینے کے لیے تیار ہوں، میرے پاس ایک بہت عمدہ اور اچھا دمبا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اجازت ہے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دمبا دیا۔ وہ دمبا ولیمے کی دعوت میں، ایک دمبا ایک بکرا کتنے آدمی کھا سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 50 آدمی۔ وہ پکایا گیا، کھانا تیار کیا گیا، اللہ کے نبی خود اپنے ہاتھوں سے نکال کر دیتے رہے۔ پورے مدینے والے کھا کر فارغ ہو گئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ وہ برتن جیسے پہلے بھرا ہوا تھا ویسے ہی بھرا ہوا تھا۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، اس واقعے سے دیکھو ہمیں کیا معلوم ہوا۔ سب سے بڑی چیز جو اس میں ہے وہ یہ ہے، سب سے بڑا سبق کہ بھئی جن کا نکاح آسمانوں میں طے ہے، آسمانوں میں طے ہے، اس کے باوجود کہ اللہ کے نبی ان کی اجازت کے بغیر نہیں کرتے۔ آج میرے عزیز ساتھیوں اجازت نہیں لیتے، ماں باپ اسے شرمندگی محسوس کرتے ہیں، ہمیں پال پوس کو بڑے کریں، ہمیں پوچھ لے بیٹھنا بچی کو، بچی بڑی ہو گئی تو پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان کی اجازت، ان کی پسند اور ان کی خواہش کے بغیر رشتہ طے مت کرو، ان سے پوچھ لو۔ اور یہ کوئی شرم کی بات نہیں، یہ حدیث کی بات ہے، یہ پیارے آقا کی سنت ہے، یہ پیارے آقا کا دیا ہوا طریقہ ہے۔ ایک دوسرا پہلو میں آپ کو بتاؤں، ایک دوسرا پہلو جو میں آپ کو خاص طور پر بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھو گھروں میں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، کوئی گھر ایسا نہیں جس میں جھگڑے نہ ہوں۔ چھوٹی موٹی باتیں ہوتی ہیں، جھگڑے ہوتے ہیں، اونچ نیچ ہوتا ہے، لیکن جو شریعت سے قریب ہوتے ہیں، قرآن سے قریب ہوتے ہیں، علماء سے قریب ہوتے ہیں، ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ جو قرآن سے دور ہوتے ہیں، حدیث سے دور ہوتے ہیں، علماء سے دور ہوتے ہیں، اللہ والوں سے دور ہوتے ہیں، ان کے مسئلے حل نہیں ہوتے، قیامت تک حل ہوں گے بھی نہیں۔ گھروں میں کھٹ پٹ یہ چلتی رہتی ہے۔ ارے سب سے مقدس جوڑا پوری دنیا میں اگر کوئی ہے تو وہ حضرت علی اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کو تشریف لے گئے، اپنی بیٹی کے گھر کو تشریف لے گئے۔ جا کر کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اداس بیٹھی۔ کیسی بیٹھی؟ بولو کیسی بیٹھی؟ بیٹی، لاڈلی بیٹی شوہر کے گھر میں اداس بیٹھی ہے، باپ کا دل کیا ہوتا ہے؟ کیا گزرتی ہے باپ کے دل کو؟ بھئی گزرتی کہ نہیں گزرتی؟ جن کی بیٹیاں ہیں، نکاح ہو چکی ہیں، ان کو احساس نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے فاطمہ بالکل اداس ہے، غمگین ہے، پوچھے بیٹی کیا ہوا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولتی ہیں کہ اللہ کے نبی میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ کیا بولے؟ بولو کیا بولے؟ میرا اور علی کا سمجھ میں آ رہا ہے؟ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی پوچھے کہاں ہے علی؟ حضرت فاطمہ بولے مجھے معلوم نہیں، مجھ سے بات کیے بغیر گھر سے چلے گئے، مجھ سے بات کیے بغیر گھر سے چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں مٹی پر سو رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مٹی ان کے جسم سے لگی ہوئی تھی دیکھ کر فرمایا یا ابا تراب۔ کیا فرمایا؟ یا ابا تراب۔ ان کا نام کیا تھا؟ علی نام تھا نا، محبت سے، شفقت سے۔ حالانکہ بیٹی کے باپ کو غصہ آنا چاہیے، میری بیٹی سے لڑکو، ناراض ہو کو، اسے گھر کو چھوڑ کو آ گیا، بول کو ناراض ہونا کہ نہیں ہونا؟ لیکن ناراض نہیں ہوئے، غصے کا اظہار نہیں کرے، بلکہ شفقت کا اظہار کرنی، محبت کا اظہار کرنی۔ ایسا محبت بھرا وہ جملہ یا ابا تراب، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی قسم
اس جملے میں اتنی مٹھاس تھی، اس جملے میں ایسی لذت تھی، اس جملے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی، اللہ کی قسم پوری دنیا کی دولت مل جاتی تب بھی مجھے اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی۔ ایسے پیار سے اللہ کے نبی نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، رتی شکایت ہے تو فوراً کیا بول رہی انہیں، تمہیں کیا بولے، انہیں کیا برابر نہیں بولی، کیا انہیں برابر نہ بولی، نہیں بات اس کی بات صحیح سنا، اس کی بات، یہ مسئلے پھر کیا قیامت تک حل نہیں ہوتے، جھگڑے اور شروع ہو جاتے۔ غصے کا اظہار نہیں کرے اللہ کے نبی، کیسا مسئلہ حل کرنا بتائے، محبت سے بلائے، گھر کو بلا کر گئے، گھر میں جا کر اللہ کے نبی نیچے زمین پر لیٹ گئے، خود زمین پر لیٹ گئے۔ کون ہے؟ لڑکی کے باپ ہیں، دونوں جہاں کے سردار ہیں، زمین پر لیٹ گئے۔ حضرت علی کو ایک طرف لٹا لیے، حضرت فاطمہ کو ایک طرف لٹا لیے، اپنے سینے پر حضرت علی کا ہاتھ رکھے، حضرت فاطمہ بیٹی فاطمہ کا ہاتھ رکھے، سب سے اوپر اپنا ہاتھ رکھے اور فرمایا علی آپس میں صلح کریں۔ نہیں پوچھے کیا بات ہوئی، کون کیا بولے، کیا بھی نہیں پوچھے، اللہ کے نبی نے فرمایا آپس میں صلح کر لو۔ علی تم کہو کہ میں نے صلح کر لی، بیٹی فاطمہ تم کہو کہ میں نے صلح کر لی۔ دونوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے صلح کر لی۔ جناب آقا وہاں سے جب نکلے چہرہ ایسا کھلا ہوا تھا، سارے صحابہ حیران پریشان کہ پتہ نہیں آج کیا ہوا، اللہ کے نبی کے چہرے پر ایسا نور ہے، اللہ کے نبی کا چہرہ ایسا کھلا ہوا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا ہوا؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اور فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہوں، اسی خوشی کے یہ آثار ہیں۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہوتے، چھوٹی موٹی بات آ جاتی ہے، ایسے مبارک گھرانے کے اندر جب کھٹپٹ ہوئی ہے، راضی ناراضگی کی چیزیں ہوئی ہیں تو ہمارے گھروں میں ہوں گے، لیکن ہم اسے مسئلہ بنا لیتے ہیں جس کی وجہ سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، خاندانوں میں نفرت ہو جاتی ہے، طلاق کے معاملے پیش آ جاتے ہیں۔ سیرت ہمارے سامنے نہیں ہے ایسا مبارک گھرانہ۔ ایک حدیث میں ہے ایک مرتبہ جنت میں ایسا نور کہ اس نور کی وجہ سے جنت کی نور پھیکی پڑ گئی، وہ نور جنت کے نور پر چھا گیا۔ سارے جنت والے حیران پریشان کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ انہوں نے پوچھا فرشتوں سے کہ یہ کیسی روشنی ہے جو جنت کی روشنی پر غالب آ گئی۔ فرشتوں نے کہا کہ حضرت علی اور فاطمہ بیٹھ کر بات چیت کر رہے تھے اور بات چیت کرتے کرتے انہوں نے مسکرایا۔ حضرت علی اور فاطمہ نے جو مسکرایا، اس مسکراہٹ کی جو ہے چمک اور ان کے دانتوں سے نکلنے والا وہ نور جنت کے نور پر غالب آ گیا۔ ایسے مبارک گھرانے میں جب چھوٹی موٹی باتیں پیش آئی لیکن مسئلے حل ہوئے۔ کیوں حل ہوئے؟ کیونکہ وہ قرآن سے قریب تھے، قرآن کی تعلیم سے قریب تھے، دین ان کی زندگیوں میں تھا، تو مسئلے حل۔ بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کے میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ فرمایا امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عائشہ جب تم راضی رہتی ہو تب بھی مجھے معلوم ہو جاتا ہے، اور جب تم تھوڑا تھوڑا خفا رہتی ہو تب بھی میں معلوم کر لیتا ہوں۔ کون فرما رہے ہیں؟ بولو کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے نبی، ہمارے آقا فرما رہے ہیں۔ کس سے؟ امی جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عائشہ جب تم مجھ سے خوش رہتی ہو میں معلوم کر لیتا ہوں، اور جب تھوڑا ناراض رہتی ہو وہ بھی مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی وہ کیسے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ جب تم راضی رہتی ہو، خوش رہتی ہو، والہانہ محبت میں قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو تم کہتی ہو رب محمد کے رب کی قسم، محمد کے رب کی قسم کہتی ہو، اور جب کبھی کبھی تھوڑی سی ناراضگی تمہارے دل میں ہوتی ہے تو تم کہتے ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو مجھے معلوم ہے، تو میرے عزیز ساتھیوں، مسئلوں کا حل قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ آج ہماری زندگی میں جتنے بھی مسئلے ہیں، چاہے وہ کاروباری لائن سے ہو، چاہے وہ
تجارت کے لائن سے ہو، چاہے وہ کسی بھی لائن سے ہو، سارے مسئلوں کے حل قرآن اور حدیث میں موجود ہیں۔ گھروں کے جھگڑے ختم ہوں گے اگر ہم قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزاریں۔ میری مائیں اور بہنیں مائک کے ذریعے جو سن رہی ہیں، ایک چھوٹا سا پیغام میں دے دوں۔ ساس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بہو کو بیٹی کی نگاہ سے دیکھے، پھر بیٹی بھی ساس کو ماں کی نگاہ سے دیکھے گی، پھر دونوں میں محبت بھی، گھر جنت کا نمونہ بنے گا، گھر جنت کا نمونہ بنے گا۔ بہو دودھ گرم کر رہی تھی، بچے نے گندگی کر دی، ساس آواز لگاتی ہے کہ دیکھ دے تیرا بچہ پاخانہ کر ڈلا دے۔ اب وہ دودھ گرم کرتے کرتے چھوڑ کو وہاں گئی بچے کو، وہاں اسے صاف کرے تھا، یہاں دودھ پورا ابل کو گیس اسٹوو پورا خراب۔ اب اس موقع پر، ایسے غلطیوں کے موقع پر اگر ساس تھوڑا صبر سے کام لے، اگر وہ ساس قرآن سے قریب ہے، دین سے قریب ہے، اللہ کا ڈر خوف ہے، اس کی تعلیم ہو کر ہے، اس کی اصلاح ہو کر ہے، تو بہت اچھی بات ہے۔ ورنہ کیا بولتی ہے؟ تمہارے بابا گھر سے لاتی ہے دودھ، تمہارا اماں اتنا بھی سکھائی نہیں کیسا ابالنا دودھ۔ اب یہ لفظ بول ڈالی اسے بہو کو، اب وہ بہو زندگی بھر جب جب بھی دودھ گرم کرتی ہے اس کی ساس کی بات یاد آتی ہے۔ ایک بار ایسا غلطی سے دودھ ابل جانے میں ہمارے ساس ابا کا تانا دیے تھے، ہمارے امی کا تانا دیے۔ محبت پیدا ہوتی ہے، نفرت پیدا ہوتی ہے۔ اللہ ایسی ساس کسی بھی دونوں کو نفرت پیدا ہوتی ہے۔ وہ ساس اگر دینی تربیت ہو کو رہی تو انہیں غصہ نہیں کرتی، انہیں کیا بولتی؟ بہو ویسا کیا تم ہوگا تو ایسا بند کر کو چلے جاؤ، بعد میں آپ کو گرم کر سکتی نا، بعد میں آپ کو گرم کر لو، پھر دیکھو کتنا نقصان ہوگا، دودھ بھی چلے گا، اسٹوو بھی خراب ہوگا۔ یہ حکمت سے اگر وہ ساس بول دی تو بہو کے دل میں خود بخود محبت آ جاتی ہے، زندگی بھر اسے یاد رہتا ہے کہ میرے سے ایسا نقصان ہوگا تھا، لیکن ہمارے ساس، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، اللہ سب کو ایسی ساس عطا کرے گا، کو بول کو بہت دعا دیتی بھی دیتی کہ نہیں دیتی۔ آج یہ گھروں کے جو جھگڑے ہیں وہ قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے، صرف ساس نہیں بہوؤں کو بھی چاہیے کہ وہ ساس کی خدمت کرے۔ صبح صبح اٹھتے ہیں، بہت سے ایسے ساس رہتے ہیں، سسر رہتے ہیں جن کی عمر زیادہ ہوئی رہتی ہے، تو بہو کو چاہیے کہ ساس اگر ایسی ہے تو ان کی خدمت کرے۔ ناشتہ پکانے لیٹ ہوتا، صبح میں کیا ہے، رات کا بچا ہوا کچھ ہے، نہیں تو ایک بن کی، نہیں تو بریڈ، کیا تم یہ لاکھو ساس کو، اماں ذرا ناشتہ پکائی تکا تمہیں یہ کھا لو، انہوں کھا کو کتنا ان کو سکون ملتا ہے۔ وہ ساس دعا دیتی، اللہ میری بہو جیسی بہو سب کو عطا فرما۔ تو اصلاح کرنے کی چیز ہے میرے دوستوں، اصلاح کام ہوگی، قرآن سے قریب ہونا ہوگا، علماء سے قریب ہونا ہوگا، دین سے قریب ہوں گے تو اصلاح ہوگی۔ دین سے جتنا دور ہوں گے مسئلے، جھگڑے اور ساری چیزیں، سارے خرافات اتنے ہی زیادہ آتے جائیں گے۔ آج ارادہ کریں کہ قرآن سے قریب ہوں گے، انشاءاللہ قرآن کی تعلیمات سے قریب ہوں گے، علماء سے محبت کریں گے، کیونکہ یہی ہمیں دین بتانے والے ہیں۔ علماء کی نفرت اور قرآن سے دوری یہ بربادی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ علماء سے نفرت، قرآن کی تعلیمات سے دوری یہ بربادی کی، انسان کی بربادی کی سب سے پہلی سیڑھی ہے۔ تو اس لیے قرآن سے قریب ہوں، علماء سے قریب ہوں، اسی میں ہمارے سارے مسئلے حل ہوں گے۔ ایک بادشاہ تھے، واقعہ بتا کر میں اپنی بات کو ختم کروں، اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بادشاہ گزرے۔ ان کو میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ کی قسم ہمارے سارے مسئلوں کا حل قرآن سے قریب ہونے میں ہے، اللہ کے گھر سے قریب ہونے میں ہے، دین سے، دین کی تعلیم سے قریب ہوں گے، اللہ ہماری زندگیوں کے سارے مسئلوں کو حل کر دیں گے۔ تو وہ بزرگ تھے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے بعد میں ہوئے، وہ ان کے دل میں تین شک جو ہے ان کے دل میں تھا۔ سب سے پہلا شک یہ تھا کہ
محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، بادشاہ جو تھے وہ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو 3 شک ان کے تھے۔ پہلا شک یہ تھا کہ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں۔ پہلا شک کیا تھا؟ میں سبکتگین کا بیٹا ہوں یا نہیں۔ اور دوسرا شک ان کے دل میں یہ تھا کہ علماء واقعی انبیاء کے وارث ہیں یا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو ان کے دل میں شک تھا کہ واقعی علماء انبیاء کے وارث ہیں یا نہیں۔ اور تیسرا شک یہ تھا کہ قیامت کا دن قائم ہوگا یا نہیں۔ سمجھ میں آئے 3 شک۔ بادشاہ کا نام محمود غزنوی، بادشاہ کا نام کیا تھا؟ محمود غزنوی، جزاک اللہ مفتی انس صاحب کا۔ اورنگزیب بتا رہا تھا میں، محمود غزنوی ان کا نام۔ تو یہ 3 شک ان کے دل میں۔ ایک مرتبہ وہ راستے سے جا رہے تھے، بادشاہ تھے، اس زمانے میں راستے میں ایسے لائٹوں کا اتنا انتظام نہیں تھا جیسے آج کے زمانے میں ہے۔ ہمارے بچپن میں بھی اتنے لائٹاں کام تھے جو آج نہیں۔ تو وہ اس زمانے میں رستوں میں لائٹوں کا اتنا انتظام، کہیں کہیں حکومت کی طرف سے وہ چراغ سلگا کر رکھتے تھے، کہیں کہیں جہاں آبادی زیادہ ہے۔ تو راستے سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے ایک جگہ دیکھے حکومت کی طرف سے جو چراغ جلائے ہوئے ہیں، اس چراغ کی روشنی میں ایک بچہ بیٹھ کر پڑھ رہا ہے، قرآن حدیث پڑھ رہا ہے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھے، ان کو پوچھے کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو؟ میں قرآن حدیث پڑھ رہا ہوں۔ تو محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، محمود غزنوی جو بادشاہ تھے، بڑے خوش ہوئے اور خوش ہو کر اپنے شاہی خزانے سے ایک عمدہ مشعل، ایک عمدہ چراغ لا کر اس بچے کو دیے کہ لو یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، اب اس کے بعد جب بھی تمہیں قرآن پڑھنے کی ضرورت ہو تو یہاں آ کر، روڈ کے پاس آ کر اس روشنی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر پڑھو۔ وہ بچہ وہاں سے چلا گیا، وہ بھی جو گشت کرنا تھا گشت کر کے آ کے جب رات کو سوئے تو خواب میں میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ مسجد کی، مدرسے کی اور دین کی خدمت اور اس کا تعاون کرنے کی توفیق اگر اللہ کی طرف سے مل رہی ہے تو یہ بہت بڑا فضل ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی توفیق ہے۔ جسے مفتی انس نے کہا جان مال کوشش کرنا چاہیے جتنا ہے اتنا، نہیں تو کم سے کم آخری درجے میں وقت تو لگائے انسان۔ بہرحال تو خواب میں جناب آقا، اور آپ کو معلوم ہے کہ خواب میں اگر نبی آ رہے ہیں تو نبی ہی ہیں، کیونکہ شیطان کو اللہ نے یہ طاقت نہیں دی کہ وہ نبی کی شکل میں کسی کے خواب میں آئے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے خواب میں جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے محمود غزنوی۔ کیا فرمایا؟ اے سبکتگین کے بیٹے، ایک شک حل ہوگا، بھئی کون بلا رہے؟ جناب آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے نبی کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ اللہ کے نبی اپنی زبان سے جو بھی بات کہتے اپنی طرف سے نہیں کہتے، زبان تو پیارے نبی کی ہے لیکن کلام اللہ کا ہوتا ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے محمود غزنوی، ایک شک حل ہوگا کہ میرے ابا کا نام کیا ہے؟ سبکتگین، میں سبکتگین کا بیٹا ہوں۔ دوسرا شک کیا تھا؟ بھول گئے؟ دوسرا شک کیا تھا؟ علماء انبیاء کے وارث ہیں یا نہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اے سبکتگین کے بیٹے محمود غزنوی، تم نے میرے وارث کو مشعل دے کر اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے۔ قرآن پڑھنے والے کو، حدیث پڑھنے والے کو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تم نے میرے وارث کو ایک چراغ دے کر اپنے اوپر جنت کو
دو شک حل ہو گئے۔ تیسری بات اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کا جب میدان قائم ہوگا تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں حوض کوثر پلاؤں گا۔ حوض کوثر پر اپنے ہاتھوں سے تمہیں جو ہے حوض کا پانی پلاؤں گا، کوثر کا پانی۔ تینوں سوال کے جواب ہم کو۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، بات یہ ہے کہ جب ہم دین سے قریب ہوں گے، دیکھو ہماری پہچان دنیا میں کیسی ہو، ہماری پہچان کونسلر، ایم ایل اے کے دوست، ڈی سی پی کے دوست، منسٹر کے دوست، پی اے، زمین والے، جائیداد والے، روڑی، فلاں خاندان کے، ایسی نہیں ہونی چاہیے ہماری پہچان۔ ہماری پہچان کیسی ہو؟ یہ نمازی ہیں، یہ زبردست قرآن پڑھنے والے، ان کے بچے قرآن پڑھنے والے، ان کی بچیاں پردے کے پابند، ان کے گھر کے مستورات جو ہے دین کے پابند، یہ اللہ والے، یہ دین پر چلنے والے، یہ مکتب کی خدمت کرنے والے، یہ مدرسے میں پڑھانے والے، یہ مکتب میں پڑھانے والے، یہ مساجد کی خدمت کرنے والے، یہ اللہ والوں کی خدمت کرنے والے، یہ اللہ والوں سے محبت رکھنے والے، ایسی ہماری پہچان ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گلی سے گزر رہے تھے، ایک چھوٹا بچہ، 9 گھنٹے ہو گئے، ایک چھوٹا بچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا بولا معلوم؟ چھوٹے بچے اب بیچارے معصوم ہوتے ہیں، نادان ہوتے ہیں، ان کو بڑا کا مقام مرتبہ کیا معلوم؟ چھوٹا بچہ حضرت عمر کو کیا بولا؟ تمہیں نبی کے غلام نہیں، تمہیں ہمارے نبی کے غلام نہ کو بولا، کیا بولا؟ تمہیں ہمارے نبی کے غلام ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا خوش ہوئے، وہ بچے کو اٹھا کر گھر کو گئے، بہت سارے جو تحفے ہدیے جتنا تھا سب دے ڈالے، بہت خوش ہوئے، خوشبو کو بولے بیٹے کل قیامت کے دن بھی یہ جملہ مجھے بولا تھا، کل قیامت کے دن یہ جملہ بولنا، اللہ بغیر حساب کتاب کے میرا بیڑا پار ہو جاتا، بغیر حساب کتاب کے میں جنت میں چلا جاتا۔ آج ہم نہ کون تو بھی داڑھی والا، حضرت، نمازی، حاجی صاحب کر کو بول رہے تو غصہ آ جاتا ہے، دیندار کر کو بولے تو ہمیں اسے کیا سمجھ رہی؟ عیب سمجھ رہی۔ ہم نے کیا بولنا ہے تو انجینئر صاحب، پروفیسر صاحب، روڑی صاحب، ایم ایل اے صاحب، کونسلر صاحب کا تو خوشی صحیح بات ہے، وہ حافظ صاحب کا تو یہ ہے معلوم نہیں حافظ۔ تو میرے عزیز ساتھی، ہماری پہچان قرآن سے ہو، دین سے ہو، دین کی تعلیمات سے ہو۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رجب اور شعبان میں تم اپنے آپ کو بنا لو، رجب اور شعبان میں تم اپنے آپ کو بنا لو، اللہ سے قریب ہو جاؤ، اپنا رشتہ اللہ سے بنا لو، اللہ کی قسم رمضان اللہ بخشایا تمہیں عطا فرمائے، کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے آج کی اس انعامی جلسے کو بے انتہا قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے پڑھنے والے بچوں کو، ان کے والدین